السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فلسطین جو کہ اسرائیل کے شدید مظالم کی وجہ سے آج کھنڈرات میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج اور اسرائیل کے شدید ظلم کی وجہ سے کئی سوہاگ اجڑ چکے ہیں، کئی خاندان اجڑ چکے ہیں، گھروں کی رونقیں ختم ہو گئی ہیں اور فلسطین ایک کھنڈرات کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ لیکن اتنے شدید مظالم کے باوجود بہت سے شیر دل لوگ بھی اسرائیلی فوج اور اس کے ظلم و ستم کے خلاف سیسا دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ ارض فلسطین نے جہاں اپنے سینے کے اوپر اتنے عظیم لوگوں کی لاشوں کو دیکھا، وہاں پر ایسے شیر دل لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف ایسا کردار ادا کیا کہ دنیا آج بھی ان کو جانتی اور رہتی دنیا تک ان کا نام ہے۔ اور انہی عظیم تر لوگوں میں ایک فادی ابو صلاح کے نام سے لوگ اس نوجوان کو جانتے ہیں، جن کا نام انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم ہے۔ دوستو، فادی ابو صلاح وہ نوجوان تھا جس نے اپنی معذوری کو اپنی طاقت بنایا اور اسرائیلی اور اس کی فوج کے خلاف پھر بھی مقابلہ کرتے رہے اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک فلسطین کے لیے قربان کر دیا۔ دوستو، فادی ابو صلاح کا تعلق اسرائیل کے سرحدی شہر اباسان سے تھا، جو کہ ہمیشہ سے اسرائیل کی بمباری کا شکار رہا ہے۔ 2008 میں جب اسرائیلی فوج نے فلسطین پر حملہ کیا تو فادی ابو صلاح، جو کہ اس وقت 18 سال کی عمر میں تھے، انہوں نے اپنے مجاہدین کے ساتھ مل کر حرمت اقصیٰ کے لیے ان کا شدید راستہ روکنے اور مشکلات کا سبب بننے کی کوشش کی۔ اور انہی میں ڈرون حملوں سے فادی ابو صلاح کے گھر کے قریب جب دھماکہ ہوا، جس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، تو یہ شدید زخمی ہوئے اور اپنی دونوں ٹانگوں سے بھی معذور ہو گئے۔ فادی ابو صلاح کی شادی 2010 میں ہوئی اور ان کے 5 بچے تھے اور یہ ایک خیمہ نما گھر میں ہی رہا کرتے تھے۔ باوجود اس کے کہ یہ اپاہج تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی معذوری کو نہ دیکھا اور محنت کر کے اپنے گھر والوں کا گزر بسر کرتے رہے۔ معذوری کے باوجود فادی ابو صلاح عام زندگی گزر بسر کرتے رہے۔ سال 2008 میں جب اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سفارت خانے کو یروشلم میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر دیا، تو اس پر فلسطینیوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی سرحدی اسرائیلی مقام پر احتجاج کیا، جن میں فادی ابو صلاح بھی شامل تھے اور بھرپور اپنا کردار ادا کیا۔ فادی ابو صلاح اپنے معذوری کے باوجود ہر مظاہرے میں اپنی ویل چیئر پر اس مظاہرے کی قیادت کرتے۔ ان کے ہاتھ میں غلیل نما ایک گوپیا بھی تھا، جس میں وہ پتھر ڈال کر اسرائیلی فوج کے اوپر داغتے تھے۔ اپنی معذوری کے باوجود فادی ابو صلاح ہر مظاہرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور صہیونی اور اسرائیلی فوج کے خلاف بڑھ چڑھ کر اپنے کردار کو ادا کرتے اور ہر مظاہرے میں پہلی صف میں نظر آتے۔ اور بالآخر ایسے ہی ایک دن یہ تمام مظاہرے ہوتے رہے اور جھڑپیں چلتی رہی کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ جب دن کو 40 کے قریب وہاں پر لاشیں ملی تو ان میں سے ایک ادھوری لاش فادی ابو صلاح کی بھی تھی، جس کے سینے کے اوپر گولی لگی ہوئی تھی۔ دوستو، جب بھی فلسطین کے شیروں کی بات ہوگی تو فادی ابو صلاح کا نام یاد کیا جائے گا۔ فادی اپاہج نہیں تھے، بلکہ اپاہج آج وہ تمام اسلامی ممالک جو قوت بھی رکھتے ہیں، وہ تمام تر آج اپاہج ہیں کہ ان کے باوجود کہ وہ طاقت رکھتے ہیں، اپنے اسلامی بھائیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ فادی ابو صلاح شہید نے یہ ثابت کر دیا کہ بے شک آپ کے پاس قوت ہے یا کچھ بھی ہے، نہ آپ کے وہ ایٹمی میزائل کسی کام کے ہیں جو صرف پریڈوں میں دکھائے جاتے ہیں اور نمائش کے لیے رکھے جاتے ہیں، بلکہ اس ہمت تمام اور جد و جہد کے لیے انسان کا حوصلہ ہی کافی ہے، جو کہ فادی ابو صلاح نے اپنے کمزوری کے باوجود کر دکھایا۔ اور ہمارے یہاں پر وہ فوجی طاقت جو صرف نمائش کے لیے ہی رہ گئی، وہاں کی وہیں رہی۔ فادی ابو صلاح اور نہ جانے کتنے شیر دل نوجوانوں نے اپنے کمزوری کے باوجود بیت المقدس کے لیے تمام تر کوششیں، حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی ادا کر دیا۔
اس دنیا کے وجود کے اوپر پاکستان اور اسی طرح دوسرے ممالک کو بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسلام کے دل ہیں، اور جب بھی مسلمانوں پر کسی جگہ پر کوئی بھی ظلم و ستم ہوگا تو یہ بولیں گے۔ حتیٰ کہ آج یہ تمام کو پتہ چل چکا ہے کہ صرف غلام ایک تمام اسلامی ممالک سوائے فلسطین کے، وہی ایک آزاد ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد عطا کرے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام اسلامی ممالک جو کہ پاور اور قوت اور ساتھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غیرت عطا کرے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔